نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان ہے وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہو، تو بلال سید بن گیا، ابو لہب لت بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پر چڑھے اور جب کہا اشہد ان محمد تو روتے روتے آواز بند ہو گئی، تو اذان پوری نہ کر سکے، زور زور سے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ آپ اتر گئے اور آپ نے کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ میں اذان کبھی نہیں دوں گا، میں اذان کبھی نہیں دوں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کر نہیں آئے، 6 مہینے گزر گئے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے، کسی کو خواب نہیں آیا، تو صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال یہ کیا بے وفائی ہے، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ خواب بلال کو آتا ہے، رات آنکھ کھلی، صبح کی نماز پڑھ کر 7 دن کے اندر اندر مدینے میں پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ ایسا عشق سوار تھا کہ وہ خواب دل و دماغ میں حاوی ہو گیا کہ وہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارنے لگے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک میں پہنچے تو یاد آیا کہ یہاں تو جدائی ہے، پھر بے قرار ہو کر اندر آئے، کہتے ہیں کہ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں؟ قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے۔ غشی کی حالت طاری ہو گئی، نماز کا وقت شروع ہو گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا تھی کہ آج حضرت بلال اذان دے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی بلال سے بات کرنے کی، تو صحابہ نے حضرت حسن حسین کو استعمال کیا۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، علی تجھے پتہ ہے تیرا گھر کہاں ہے؟ جنت؟ کہا نہیں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ دونوں کو صحابہ نے کہا آج حضرت بلال سے کہیں گے اذان دے۔ صحابہ نے کہا کہ آج حضرت بلال سے کہیں گے اذان دے۔ دوسرا بڑا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر خود پہنچے، اور پہلی نماز مسجد اقصیٰ میں ہونے لگی، اور جمعے کا وقت تھا۔ جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا۔ جمعے کے دن کی اذان ہونے لگی تو 37 صحابہ کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی حضرت بلال اذان دے۔ حضرت عمر نے کہا آج بلال اذان دے گا، آج بلال اذان دیں گے۔ اور بلال چھت پر چڑھے اور کہا اللہ اکبر، تو یہ 36,000 صحابہ کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گئے۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے، یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، دنیا والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم۔ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں کھا رہے ہیں جیسے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں میں بھرا ہے وہ کہاں سے لے آؤں؟ اس کا سب کو بتا دے، جو تیرے غلام بنیں گے میں ان کا ہوں، اور جو تیرے غلام بنیں گے میں ان کا ہوں اور کسی کا نہیں۔ تیرے سوا کو اپناؤ تو پھر اللہ کو اپناؤ۔ غلام مصطفیٰ کے ساتھ، غلام کی بندگی کے ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی میں ڈھل کے چلو، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تمہارا ہے، تم اللہ کو راضی کرو۔ جزاک اللہ۔